مدنی دی پیروی کر، آقا دی پیروی کر، راضی خدا ملے گا، او سنت دا ثمر تینو روزے جزا ملے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد میں گئے اور مسجد میں دیکھا کہ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور نبی علیہ السلام نے پوچھا، ابو امامہ کیا وجہ ہے تم یہاں پر بیٹھے ہو اور نماز کا وقت بھی نہیں ہے؟ تو سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، مجھے غم بہت زیادہ ہیں اور میرے اوپر قرضے کا بوجھ ہے، اور میں اسی پریشانی کے عالم کے اندر اس مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو امامہ، کیا میں تجھے کچھ کلمات ایسے نہ سکھاؤں کہ جو تو پڑھے گا اللہ تعالیٰ تیرے غم بھی دور کر دے گا اور تیرے قرضے بھی اللہ تعالیٰ ادا کروا دے گا؟ تو سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام ضرور بتلائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو امامہ، اذا اصبحت و اذا امسیت، جب تو صبح کرے اور جب تو شام کرے تو یہ کلمات پڑھ لیا کر، صبح بھی اور شام کو۔ کیا دعا پڑھنی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ یہ دعا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو یہ دعا پڑھا کر۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اے اللہ، میں تیری پناہ پکڑتا ہوں فکر سے، غم سے، عاجز آ جانے سے اور سستی سے، بزدلی سے، کنجوسی سے اور قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے تسلط سے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں یہ دعا پڑھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ نے میرے سارے غم بھی دور کر دیے اور میرا سارے قرضے بھی ادا ہو گئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس پریشانی کے اندر، غم کے اندر، فکر کے اندر، قرض کے معاملات کے اندر، مصیبت کے وقت ہم یہ دعائیں اپنا معمول بنائیں، صبح بھی اور شام کو بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں دعاؤں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مدنی وبرکاتہ۔ دی پیروی کر، آقا دی پیروی کر، راضی خدا ملے گا، او سنت دا ثمر تینو روزے جزا ملے گا۔
مدنی دی پیروی کر آقا دی پیروی کر راضی خدا ملے گا او سنت دا ثمر تینو روزے جزا ملے گا